صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اور مصطفیٰ جان محمد پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر غم مغرق خذ بیدی سبیلنا اشکالنا۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ما، مدد بگردہ بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رت پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین، یا معین الدین، یا معین الدین عثمانی ہارونی سنجری چشتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کے جس مقدس آیت کی تلاوت کیا ہے، اللہ ارشاد فرمایا، 30واں پارہ کی مشہور سورت ہے سورہ کوثر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ سادہ سا ترجمہ ہے، اللہ اپنے حبیب کو حکم دیا، اے میرے محبوب فَصَلِّ، بس نماز پڑھ، لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے راہ میں قربانی کر۔ آنے والے مہینے کے 17 تاریخ کو وہ محبوب عمل ہے، وہ محبوب ترین عبادت ہے، جس کے تعلق سے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو ابن آدم کا قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عبادت افضل نہیں، یہ سنت ابراہیمی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کو سجدہ کر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور رب کے راہ میں قربانی کر۔ یہ قربانیاں کیا ہے؟ بہت سارے ہم میں سے ایسے ہیں طاقت و قوت رکھنے کے باوجود ہم قربانیاں نہیں کرتے، جبکہ یہ مالی عبادت ہے۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن زید بن ارقم قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ قالوا فما لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال بكل شعرة حسنة۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بكل شعرة من الصوف حسنة۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام نبی کے جملہ پروانے، نبی کے دیوانے، نبی کے مستانے، نبی
کے چاہنے والے، اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی جانوں کی قربان کرنے والے، اپنی جان کو نچھاور کرنے والے صحابہ کرام اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہو گئی، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آج ہم سال بھر میں بے شمار پیسے ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ قربانی جو مالک نصاب پر واجب ہے، جو مالک عبادت ہے، یہ عبادت ہے کہ صاحب نصاب جس جانور کو راہ خدا میں قربانی کرنے کے لیے زمین پر لٹاتا ہے، جس جانور کی قربانی دیتا ہے، اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، اللہ رب العزت ہر ایک بال کے عوض میں قربانی کرنے والے کے حق میں نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے، نیکیاں لکھتا ہے۔ میرے عزیزو، ہر صاحب نصاب پر ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں قربانی کریں۔ تو صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ آقا کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، اے میرے دیوانے، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیسے سنت ہے؟ تو قرآن پاک کے 23واں پارہ سورہ صافات اور آیت 22 سے اللہ نے ارشاد فرمایا، اور قربانی کیسی چیز ہونی چاہیے؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ سنت کیسے قرار پایا؟ ابراہیم علیہ السلام سنت کیسے قرار پایا؟ اور تا قیامت تک یہ قربانیاں امت محمدیہ کے ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دے دیا۔ کیوں؟ کیا اللہ نے قربانی دیا؟ اللہ تعالیٰ نے قربانی دیا تھا؟ نہیں، بلکہ اپنے محبوب بندوں کے عمل کو اگر اللہ پسند کر لے تو اپنے محبوب ترین بندوں کی اداؤں کو تاریخ کے صفحات سے رب مٹاتا نہیں، بلکہ تا قیامت تک زندہ و تابندہ رکھتا ہے اور اپنے بندوں پر واجب قرار دے دیتا ہے، واجب قرار دے دیتا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے، اللہ کے محبوب بندے جتنے بھی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے مقربین جتنے بھی ہیں، ان تمام محبوب بندوں میں رب کو سب سے زیادہ اگر محبوب ہے تو آمینہ کے لال عبداللہ کا نور نظر ہے، ساری کائنات کے سردار ہے۔ تو پھر اے پروانے، تم اپنے نبی سے پیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ نبی پر سلام کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نبی کے نام کو سن کر انگوٹھا کیوں نہیں چومتے ہو؟ اللہ کے رسول کی میلاد کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ میلاد پڑھنے سے بھاگتے کیوں ہو؟ نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنے سے بھاگتے کیوں ہو؟ اور نبی کے نام کو سن کر چومنے میں تم ہچکتے کیوں ہو؟ میرے عزیزو، اللہ اپنے محبوب کے آداؤں کو زمین سے مٹاتا نہیں۔ جب رب نہیں مٹایا تم کیسے مٹا سکتے؟ اللہ نے زندہ کیا، تم لاکھ مٹانے کے چکر میں رہو، مٹائچ نہیں۔ ارے اللہ نے ایسا زندہ رکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ثابت کر دیا ہے، قرآن پاک میں اتار دیا اپنے محبوب بندوں کے عمل کو۔ تو تم لاکھ مٹانے کے چکر میں رہو، خود مٹ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسے زندہ کیا مٹا نہیں سکتا۔ کیسے؟ قرآن پڑھو، اللہ ارشاد فرمایا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ قربانی کرے گا لیکن جس کی سنت ہے اس کو مردہ کہے گا۔ کیسی امت ہے یہ؟ امت کیسی ہے؟
قربانی تو کیچ کر کرتا پھر جس کی سنت ہے اس کو مانتا ہی نہیں. سنت کو مانتا ہے لیکن جس کی سنت اس کو نہیں مانتا تو امت کیسی ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، اللہ کا خلیل، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تبارک تعالیٰ نے پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافی عمر تک اولاد نہیں تھی، اولاد ہی نہیں تھی. جب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور وہ چلنے کے قابل ہوئی، معلوم اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لینا شروع کر دی. کیا کہا؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے کے قابل ہوئے، باپ کے ساتھ چلنے لگے. حسین و جمیل بچہ، خوبصورت بچہ، انتہائی خوبصورت. اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا. خوبصورت بچہ باپ کے ساتھ چلنے لگے تو باپ نے کیا کہا؟ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. کہے میرے شہزادے، باپ بیٹا چل رہے، باپ چل رہے، باپ کے ساتھ بچہ ہے، بیٹا ہے، ایک لوتا بیٹا ہے، کس قدر پیار ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے ابراہیم تم میری راہ میں قربانی کرو اور ایسی چیز کو قربانی کرو جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہو، جس چیز سے تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو، جس چیز سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، جس چیز سے تم سب سے زیادہ الفت کرتے ہو، الفت رکھتے ہو، اس چیز کو میری راہ میں قربانی کرو، اس چیز کی قربانی دو میری راہ میں. اب آپ فیصلہ کریں کہ ایک انسان سب سے زیادہ دنیا میں اگر پیار کرتا ہے تو اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کے شہزادے اسماعیل علیہ السلام چل رہے ہیں. گفتگو کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرا بیٹا، اے میرا شہزادہ، اے میرا شہزادہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی آرا فی المنامی، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. آپ غور کریں ایک باپ اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں، اور آج ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کو کیا درس دے رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا، میرا بیٹا خواب میں تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، تو اب تم سوچ کہ تمہاری کیا رائے ہے، کیا اس خواب کو میں حقیقت میں بدل دوں، کیا اس خواب کو میں حقیقت میں تبدیل کر دوں اور تم کو اللہ کے راہ میں اپنے ہاتھ سے ذبح کر دوں. ایک باپ ہے اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا، لیکن اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے باپ تیار ہے. میرے عزیزو، ایک وہ باپ تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب خواب میں حکم دیا قربانی کا کہ سب سے زیادہ جس چیز سے تم پیار کرو اس چیز کو میری راہ میں قربانی کرو. اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے حسین و جمیل بچہ کو اللہ کے راہ میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہے. آج امت محمدیہ مال کو قربانی کرنے کے تیار ہے، تو بھلا اللہ فلاح کیسے دے گا، اللہ بہبودی کیسے عطا فرمائے گا. میرے عزیزو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے سے کہا، بیٹا بتا تیری کیا رائے، کیا اس خواب کو میں سچ کر کے بتا دوں، دنیا کو دکھا دوں اور رب کو راضی کرنے کے لیے انجام دے دوں؟ تو بچہ نے کیا جواب دیا؟ بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، اولا
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرا شہزادہ، میں خواب میں تم کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تو اب تم سوچ کر بتا کہ تیری کیا رائے ہے، کیا تم کو میں ذبح حقیقت میں کر دوں، اس خواب کو میں سچا کر دکھاؤں؟ تو ایک آج کل کی اولاد ہوتی، کوئی یہ کہتا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں ابا جان، آپ مجھ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیں گے؟ آخر کون سا ایسا باپ ہوتا ہے کہ جو اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے؟ لیکن جاؤ قربان جاؤ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، قربان جاؤ حضرت پیغمبر اسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کو جواب دیا۔ جو جملہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے زبان نبوت سے ادا کیا ہے، اپنی زبان سے ادا کیے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ رب تبارک تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں آیت نازل کر دیا اپنی مقدس کتاب میں دنیا میں، اور دنیا کو بتا دیا کہ میں اپنے محبوب بندوں کے عمل کو مٹاتا نہیں، بلکہ جب تک دنیا قائم رہے گی تاریخ کے اتہاس پر یہ زندہ رہے گا۔ میرے عزیزو، اسماعیل علیہ السلام نے کہا قالا، اے میرے ابا جان، قالا یا ابت افعل، اے میرے والد محترم آپ اس کام کو کر گزریے۔ قالا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابی، اے میرے باپ، یا ابت افعل، آپ اس کام کو کر گزریے، ما تؤمرو، جس کام کا رب نے آپ کو حکم دیا، جس کام کا رب نے آپ کو حکم دیا ہے۔ قربان جاؤ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، قربان جاؤ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اپنے بچوں کے اندر کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے کیسا پیغام رب تبارک تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کے جملے پر جواب دیا، اے میرے والد محترم آپ اس کام کو کر گزریے جس کام کا رب نے آپ کو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یعنی اے ابا حضور آپ کا رب آپ سے میری قربانی اگر مانگا ہے، آپ کے رب نے اگر آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے شہزادے کو یعنی مجھ کو اللہ کے راہ میں ذبح کر دیں، میری قربانی اگر اب رب کو منظور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو میری قربانی اگر منظور ہے تو آپ اللہ کے حکم پر تاخیر مت کریں۔ رب نے آپ کو حکم دیا ہے جس کام کا اس کام کو کر گزریے، ستجدنی ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ من الصابرین، آپ اپنے شہزادے کو صبر کرنے والے پائیں گے۔ میں انکار نہیں کروں گا، میں روکوں گا نہیں، میں آپ کو منع نہیں کروں گا، میں روکوں گا نہیں۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے آپ اپنی اللہ کے راہ میں قربان کر دیں، اور اللہ کو میری قربانی اگر منظور ہے تو تاخیر کس بات کی، دیر کس بات کی؟ اللہ کے حکم پر عمل کیجیے اور مجھے اللہ کے راہ میں صبر کر دیجیے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میرے عزیزو، یہ قربانیاں پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سنت ابراہیمی کو، اس ادائی ابراہیمی کو، اس پیغمبر کی ادا کو رب تبارک تعالیٰ نے رہتی دنیا تک امت محمدیہ کے ہر صاحب نصاب پر واجب قرار دے دیا۔ میرے عزیزو، ایک اور بات تھے کہ اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج امت محمدیہ کے بہت سارے صاحب نصاب ہیں کہ مالی قربانی دینے کو دینے کو تیار نہیں۔ میرے عزیزو، یہ قربانیاں انتہائی محبوب ترین عمل ہے، انتہائی محبوب ترین عمل ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمائے، اے میرے والد محترم جس کام کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریے۔ جب بیٹا تیار ہو گئے، ادب دیکھیے، باپ کے حکم کو ٹالتے نہیں، برکاتی پیغام دے گا تمام اولادوں کو
کہ اپنے اندر ادب و احترام پیدا کرو، ماں باپ کی ادب بجا لاؤ، والدین کریمین کی تہہ دل سے ادب کرو، والدین کریمین کے فرمان کے آگے نہ جاؤ، والدین کریمین کو جواب پیچھے مت دیا کرو، تمہارا ماں باپ جو تم کو حکم دے اس پر عمل کرو، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، قسم رب کعبہ کی برکاتی منبر رسول سے کہے گا کہ تم زمین پر لاکھ سجدہ کرتے رہنا، تم زمین پر لاکھ سر کو ٹیکتے رہنا، تم لاکھ ذکر و اذکار کرو گے، خانہ کعبہ میں جا کر اگر تم سجدہ کرتے رہو، پوری زندگی خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہو، قسم رب کعبہ کی اگر تمہارے والدین تم سے دکھی ہے، تمہارے ماں باپ تم سے دکھی ہے، تم نے ماں باپ کے دل کو دکھایا ہوگا، تم نے ماں باپ کو ناراض کیا ہوگا، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے تو تمہاری زندگی کے کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں ہوگا، کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تم لاکھ حج کر لو، لاکھ خانہ کعبہ کا طواف کر لو، لاکھ سجدے کر لو، لاکھ تم روزے رکھ لو، لاکھ قرآن کی تلاوت کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو پٹکتے رہو، قسم رب کعبہ کی تمہاری زندگی بھر کی ایک بھی عبادت کا سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، بلکہ قیامت کے میدان میں کالے کپڑے میں باندھ کر تیرے منہ پہ ٹھوک دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ یاد رکھنا، اپنی عبادت پر ناز مت ہونا، اپنی عبادت پر فخر مت کرنا، ادب حاصل کرو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ باپ نے کہا کیا بیٹا میں تم کو ذبح کر دوں، تو بیٹا نے انکار نہیں کیا۔ آج ماں باپ کو ستاتے ہو، ماں باپ کو الٹے جواب دیتے ہو، تم اپنی جوانی میں فخر کرتے ہو، یاد رکھنا قیامت کے میدان میں بہت برا حشر تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ اپنے انجام پر غور کر لینا، برکاتی کے ایک جملے کو اپنے دامن میں لکھ لینا۔ آقا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا وہ مقام ہے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے اور اس کے رزق میں برکت دے، میرے آقا نے فرمایا تو ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کو مناؤ، اللہ کو منانے سے پہلے ماں باپ کو منا لو، رب کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آنے سے پہلے ماں باپ کو منا لینا، ماں باپ کو راضی کر لینا، تب خدا کے گھر کے جانب قدم کو بڑھانا، تب رب کے گھر کے جانب قدم کو بڑھانا، ورنہ تمہارے سجدے تمہارے منہ پہ ٹھوک دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، معلوم امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بچہ ماں باپ کا وفادار بچہ اپنے ماں باپ کے چہرے کے جانب پیار سے نظر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حدیث کے راوی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی زیارت، چہرے کی زیارت ہر روز 100 بار کرے، 100 بار دیکھے، تو کیا رب تبارک تعالیٰ اس کو 100 حج کا ثواب دے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا، نعم واللہ اکبر و اطیب، ہاں اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اگر کوئی وفادار بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرے اور ہر روز صبح سے شام تک ماں اور باپ کے چہرے کو 100 بار دیکھے تو رب تبارک تعالیٰ اسے 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا، 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ حج کر کے یہ فخر کرتے ہو کہ میں خانہ کعبہ کا حاجی ہوں، اور ماں باپ کو ستاتے ہو، ماں باپ کو کھانے سے ترساتے ہو، ماں باپ کے حکم عدولی کرتے ہو، ماں باپ کو تکلیفیں دیتے ہو، بڑھاپے میں یاد رکھنا تمہارا حج ہو، تمہارے روزے ہو، تمہارے سجدے ہو، قیامت کے میدان میں تمہارے منہ پہ ٹھوک دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، سبق لو اللہ کے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام پر کیسا باپ کا وفادار بچہ ہے، کیسا باپ کا فرما بردار بچہ ہے کہ جب باپ نے کہا کہ میرا شہزادہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا اس خواب کو میں حقیقت میں تبدیل کر دوں، حقیقت میں بدل دوں اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے خدا کے راہ میں ذبح کر دوں، قربانی دے دوں تیری؟ تو وفادار بچہ نے جواب دیا، ماں باپ کا فرما بردار بچہ نے کیسا جواب دیا، پیارا جواب دیا، اس قدر پیارا جواب ہے، اس قدر پیارا الفاظ ہے کہ رب تبارک تعالیٰ نے اسماعیل کے جملے کو زمین سے مٹایا نہیں، تاریخ کے صفحات سے مٹایا نہیں، بلکہ
شکل دے دیا، قرآنی شکل دے دیا، اور ایسا شکل دیا کہ دنیا تباہ ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن قرآن کا لکھا ہوا باقی رہے گا۔ رب تبارک تعالیٰ نے اسماعیل کی اس ادا کو اپنی مقدس کتاب میں ثابت کر دیا، لکھ دیا۔ تاریخ ایسا رچا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اسماعیل کی تاریخ زندہ رہی۔ اسماعیل نے جواب دیا، اے میرے والد محترم، آپ اس کام کو کر گزریے جس کام کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، یعنی اگر میری قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اور میری قربانی آپ سے اللہ آپ کا رب مانگا ہے تو آپ خوشی خوشی اس بات پر عمل کریں اور مجھے اللہ کے راہ میں ذبح کر دیں۔ تو قرآن نے آگے کا فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم وتلہ للجبین، نبی کے تاریخوں کو مٹانے والوں سنو، اللہ کے نبی پر درود و سلام سے بھاگنے والے سنو، نبی کے میلاد سے چڑھنے والوں سنو۔ رب تبارک تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے اداؤں کو مٹاتا نہیں، قرآن میں زندہ کرتا ہے، قرآن میں زندہ کرتا ہے۔ عزیزو، تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تسلیم کر لیا، فلما اسلم، جب مان لیا اسماعیل علیہ السلام نے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، قربان ہونے کے لیے اپنی پیشانی کو زمین میں رکھ دیا، خود بخود لیٹ گئے، خود بخود لیٹ گئے۔ کعبہ حضور آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے ذبح کریں، چونکہ رب نے آپ سے قربانی مانگا ہے۔ کیسا فرما بردار بچہ ہے، کیسا اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنے والا بچہ ہے اور ماں باپ کا وفادار بچہ ہے۔ میرے عزیزوں، اس لیے ضروری ہے اس سنت ابراہیمی کو ہم زندہ کریں، اور 10 ذی الحجہ جو آنے والی تاریخ انگریزی تاریخ 17 ہے، اس تاریخ کو ہم اس سنت ابراہیمی کو زندہ کریں گے، اور زندہ کر کے ہم یہ پیغام دیں گے کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں اور ہم نبیوں سے پیار کرنے والے ہیں، اپنے دین کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہم اس سنت کو زندہ کر کے رہیں گے، اس پر عمل کر کے رہیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ ہم سب کو اس سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 5 وقت کی نماز کو ہم سب کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہوں سے، برائیوں سے ہمیں دور رہنے کی اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور جملہ مومنین کے مابین اللہ اتفاق، اتحاد، الفت و محبت قائم دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔